دوستو ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی سارے گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ اربوں کے اندازے سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی وجے کے بارے میں کئی سوال کیے۔ دلیپ سنگھ نے انوادک کا کام کیا۔ ابو الحسن نے سارے سوالوں کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر پرکاش ڈالا۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کو ماننے کے بعد ابو الحسن کی دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے ودا کیا۔ جب ابو الحسن عبد الشمس کے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبد الشمس کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابو الحسن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے باہر ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی اور دیکھ کر کہا، خدا جانے اسے کیا ہوا، یہ گھوڑا شرکس ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا سر گر پانا سمبھو نہ تھا۔ میں جانتا ہوں، میں ابھی جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے شیخ عبد الشمس کے سیوک سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار بتا رہی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا کچھ کوس جنگل سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک جھرنے کے پاس رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابو الحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک پیڑ سے باندھ کر سلمہ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر جھرنے کے پاس ایک پتھر کے کنارے بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابو الحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک ٹیڑھے میڑھے راستے سے اس جگہ تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک جھرنے کے روپ میں نیچے گر رہا تھا۔ سلمہ کچھ قدموں کی دوری پر ندی کے کنارے ایک پیڑ کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے پاس پہنچ رہا تھا۔ ابو الحسن سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کچھ دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے بالکل اس کے پاس پہنچ کر گردن اونچی کی۔ ابو الحسن نے ایک اور کود کر وار کیا۔ اژدہے کا سر کٹ کر الگ ہو گیا۔ ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمہ ابھی تک دہشت سے ڈری کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟
تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا، وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابو الحسن نے ذرا سخت سور میں کہا، لگتا ہے تمہاری تربیت خراب ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے اخلاق کا استر وہی ہونا چاہیے جو انجانے کے زمانے کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھنونا کام سمجھتے تھے۔ اس گھوڑے کو خالی آتا دیکھ کر مجھے یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ یہ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکس و گھمنڈی ضرور ہے، لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آگے کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تمہارے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہے تو میں ہر عادت بدلنے کو تیار ہوں، آپ کی خوشی میرا فرض ہے، اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو، اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا ارد ننگے لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے بدل لیا ہے، سلمہ نے جواب دیا۔ ابو الحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اب ان باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابو الحسن اور سلمہ جنگل پار کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابو الحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابو الحسن کے بحری سفر، اس کے پریوار اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سوال کیے، لیکن اس کی امید کے خلاف ابو الحسن کی بے رخی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور شرمندہ بھی۔ آخرکار اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دیں لیکن ناراض نہ ہوں، یہ میری غلطی تھی اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا، میں اتر جاتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس بار بھی اس کی امید کے خلاف ابو الحسن نے روکھے پن سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا پسند نہ کرتا۔ سلمہ ہاری ہوئی سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اژدھا مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا دکھ ہوتا، یہ کیول تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی اور کو بھی نگل جاتا تو مجھے اتنا ہی دکھ ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی، دور سے کچھ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابو الحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر عبدالشمس نے جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اژدھے کے بارے میں سن کر اس نے عبدالحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن صبح سویرے عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر لیٹے آذان کی مدھر آواز سن رہا تھا۔
کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ سلمیٰ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبدالشمس اسے جگا کر صبح صبح ٹہلنے کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔